السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور نیا ویڈیو لے کر۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جن کی شخصیت تاریخ محتاج نہیں، جن کو زمانہ خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور آپ کے سوانح فیاض سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ لیکن دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اتہاس۔ آئیے آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 530 ہجری یعنی 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی خاندان میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد انتقال ہو گئے۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیز کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 6 حج تتاری لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجار اور سستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ یعنی ایران راجیہ خراسان چلے گئے، اور جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور دیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے کچھ انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی ان انگوروں کو حلق سے نیچے کیے تو آپ کا دل دماغ روشن ہو گیا۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم فتح پور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اشرافیہ میں ایک مہت کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس مدینہ میں حدیث پڑھتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور اپنے پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے گاؤں ہرون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں مرید ہوئے، اور خواجہ غریب نواز کے بغداد پہنچنے سے 1 سال پہلے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے پیر عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ اپنے پیر کا بستر اور سامان اپنے سر پر لاد کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا کہ آپ معین الدین، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خلافت عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف میں میزا رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے۔ ہم نے معین الدین کو
ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کے پیر نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، معین الدین، آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے، وعلیکم السلام یا کتب المشق۔ وہاں سے آپ رسول کا نمائندہ بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے گئے اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نظام الدین قبرا سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی اوس سے بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس بیچ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ ان کی تلاش کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش قدا تھا، یعنی وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش قدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے اس آتش قدا میں آیا۔ جب آگ مانگا تو ان لوگوں کے پجاریوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز کو بتائیں۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش قدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر آتش قدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس جگہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اسے کیوں نہ پوچھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے۔ اس کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر قلنا یا نہ رکنی وردن و سلامن علی ابراہیم پڑھا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جاؤ۔ ہزاروں لوگ اس آتش قدا کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آپ جب آتش قدا سے باہر آئے تو آپ کے اور اس بچے کے شریر پر جلنے کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ فوراً آپ کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جس بچے کو آپ آتش قدا میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور وہ بھی پھر اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس آتش قدا کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے۔ یہاں شیخ محمد اصفہان سے ملاقات کی اور 2 سال تک حضرت خواجہ عبدالحسن خرقہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ ولک اور سبزوار آئے۔ ولک افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین خضریا کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا زیاد الدین ولکھی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے۔ وہ اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا
تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے۔ یہاں شمس العرفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لے آئے اور حضرت داتا گنج بخش علی اویری رحمۃ اللہ ال کی مزار پر 40 دن کے لیے چلہ میں بیٹھ گئے۔ پھر دلی آئے۔ دلی سے آپ 40 مرید کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے 700 خاندان کو مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اجمیر پہنچ کر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس راجا کے سپاہیوں نے بڑی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مرید سے کہا چلو یہاں سے، اور پھر راجا کے سپاہیوں سے کہا ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو سپاہی اونٹوں کو اٹھانے آئے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اونٹوں کو نہ اٹھا پائے۔ پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب آنا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس تالاب کے آس پاس مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو تالاب کا پانی لینے سے روکا۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا جاؤ تالاب سے لوٹا بھر کر لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھر کر لے آئے تو سارا تالاب سوکھ گیا۔ سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں کے راجا پرتھوی راج نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر جس کا نام سادھو رام دیو تھا اسے بلایا اور کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ فقیر آ گیا ہے جس کے بارے میں میری ماں نے علم نجوم کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ ایک فقیر آئے گا جو تمہاری راجدھانی کو ختم کرے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ وہ حلیہ اس پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دے دیا تھا اور ان کا حکم جاری کر دیا تھا کہ اس حلیے کے کسی بھی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراً گرفتار کر کر میرے پاس لاؤ۔ مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر وہ جادوگر سادھو رام دیو اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور جادو دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ سادھو رام دیو آیا ہے۔ جو ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نماز پڑھنے لگے۔ وہ آپ کو دیکھتا رہا۔ نماز کے بعد دوبارہ آپ کی نگاہ جب اس پر پڑی تو اس کے قدم زمین میں چپک گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بول اے سادھو بول۔ اس نے رام رام کہنا چاہا مگر منہ سے رحیم رحیم نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا۔ جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو اس کا دل اور دماغ روشن ہو گیا۔ وہ آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا اور آپ کے غلامی میں رہنے لگا۔ اسی طرح پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر جے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جیسے ہی وہ غریب نواز پر کوئی جادو یا وار کرتا تو اس کے سارے وار ناکام ہو جاتے۔ آخرکار اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اس طرح پھر اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کو لوگوں نے درخواست کی کہ پہاڑ سے نیچے آ جائیں۔ آپ کے لیے درگاہ بنائی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جگہ بنوائی، عبادت خانہ اور مسجد بھی بنوائی گئی۔ آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روضہ مبارک ہے اس جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی گئی۔
دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی پکڑ مضبوط ہونے لگی۔ لوگ لائن لگا کر آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں آپ کی پکڑ بننے لگی۔ آپ کی نگاہ جدھر پڑ جاتی گناہگار پرہیزگار بن جاتا۔ اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا اور پھر آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دو۔ اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور غصے میں آ گیا۔ جو لوگ اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا اور آپ کے بھیجے ہوئے مرید واپس آ گئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے۔ فرمایا راجہ پرتھوی ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کر لیا اور اسلام کی فوج کے حوالے کر دیا۔ ادھر دوسری طرف آپ سلطان شہاب الدین گوری کے خواب میں آئے اور فرمایا شہاب الدین گوری ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین گوری نے سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور راجہ پرتھوی راج کی ہار ہو گئی۔ اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین گوری نے اپنی حکومت بنائی۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے سکھائے ہوئے خاص لوگوں کو الگ الگ علاقے میں بھیج دیا۔ دلی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی۔ ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ جب ہند کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر پر خواجہ فخر الدین گردیجی رحمۃ اللہ کو سردار بنا دیا، جن کو خواجہ عثمان حروانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے کیا۔ آپ کے حالات بتاتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب موصول اروا میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ جب لنگر خانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیجی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے میرا مصلح اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان پیٹ بھر کر جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آج کا یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کرنا۔ پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع، بائے بائے، خدا حافظ۔